اللہ کے ایسے ایسے محبوب بندے ہیں جس سے رب بھی راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے میرے دوست اور بزرگوں. اس لیے کثرت سے حساب کرو، یہ سرکار کا فرمان ہے. تو نسل انسانی کی بقا شادی کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم میں بہت ساری اشیاء کو، بہت ساری چیزوں کو پیدا فرما دیا. پہلے انسان سے پہلے، آدمی سے پہلے زمین، آسمان، چاند، سورج وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں تھیں وہ سب کے سب کو اللہ نے پہلے پیدا فرما دیا. اور اس کے بعد جب ساری چیز کا وجود ہو گیا تب پروردگار عالم نے اب انسان کو بنانا چاہا کہ اب آدمی کو پیدا کروں گا. اب کیوں آدمی کو بنایا ہے؟ بھائی آدمی کو پہلے پیدا کرنا چاہیے تھا، مگر آدمی کو پہلے پیدا نہیں کیا، آدمی کو پہلے نہیں بنایا. کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا اور کیا کہ کیوں نہیں انسان کو بنایا؟ بشر کو، انسان کو، آدمی کو کیوں نہیں بنایا پہلے؟ سب سے پہلے انسان سے پیدا کیا. ایک تو بات یہ ہے آپ کو سمجھنا ہے. دوسری بات یہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ وحدہ لا شریک کی شان کیا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یعنی وہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہاں تک کہ یہ کائنات وجود میں آنے کے بعد پھر سے ختم ہو جائے گی، پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت یہ ہے کہ وہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو پروردگار عالم نے جب چاہا کہ ہم اب دنیا کا وجود بنائیں، وجود بخشے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. رب نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے پوری کائنات کا ظہور ہوا ہے. اسی نور سے پوری کائنات کا ظہور. یہیں پر ایک بات ٹھہر کر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، سوچنا ہے. ایک پروردگار عالم تو خالق و مالک ہے، مختار ہے. تو چاہتا تو جیسے قرآن میں تیرا فرمان ہے کن فیکن، ہو جا، تو وہ شے وجود میں آ جاتی. مگر تو نے ایسا کیوں کیا کہ تو تو ہمیشہ سے ہے، تیری ذات، مگر تو نے جب پیدا کرنا چاہا کائنات کو تو اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا. آخر کیوں اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے کہا؟ وہ نادان انسان سن، اس فلسفہ کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ. دنیا میں بہت طرح کے لوگ آئیں گے، دنیا میں خوش عقیدہ مسلمان بھی آئیں گے، بد عقیدے بھی ہوں گے، طرح طرح کے لوگ ہوں گے. سب کے ذہنوں میں بات الگ الگ آئے گی. کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ سمجھے گا. اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو، اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما دیا کہ میرا مصطفیٰ کسی کا محتاج نہیں. ہم نے اس لیے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کیا تاکہ میرا محبوب صرف میرا محتاج رہے. اور کائنات کو ہم نے مصطفیٰ کے نور سے اس لیے پیدا کیا کہ پوری کائنات مصطفیٰ کے مجبور رہے اور مصطفیٰ کے منظور نظر رہے میرے دوست. یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان پوری کائنات پر ہے. مصطفیٰ پر صرف خدا کا احسان، پوری خدائی پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اس لیے بنایا. ایک بات تو یہ عقیدے کی آپ کو سمجھ میں آئی، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا کہ میرا محبوب صرف میرا محتاج رہے اور پوری کائنات مصطفیٰ کی محتاج رہے. تو ہم محتاج ہیں رسول اللہ سے. ہم کو جو بھی ملے گا دستے مصطفیٰ، دستے کرم مصطفیٰ ہی سے ملے گا. ان کے وسیلے سے ہی ملا. پوری کائنات جب ہم ان کے وسیلے سے دنیا میں آئے ہیں
تو انہی کے وسیلے سے سارا معاملہ بھی ہمارا حل ہونے والا ہے میرے دوست اور بزرگوں. سب چیز انہی کے کرم سے ملنے والا ہے. ایک بات یہ سمجھ میں آئی آپ کو, مصطفیٰ جان رحمت کو سب سے پہلے پیدا فرمایا, اسی نور سے کائنات عالم کا ظہور ہوا, مصطفیٰ کے نور سے. اب مصطفیٰ کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی قندیل میں معلق کر کے اپنے قرب خاص عرش کے نیچے معلق کر کے رکھا, برسہا برس کروڑہا برس تک رکھا. اور پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا اب کہ انسان کو بنایا جائے, آدمی کا اب ظہور ہو, آدمی کو ظاہر کیا جائے, تو اس میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آدم کو پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب دیکھیں ذرا سا, کروڑ ایک انسان سے پوری کائنات کا اب وجود انسانوں کا ہوا ہے میرے دوستوں بزرگوں. سمت ماضی میں اگر آپ پلٹ کر جائیں گے, ماضی میں آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں آپ ماضی میں, تو آج سے کم آبادی, اور پیچھے چلے جائیں 100 سال تو اور کم آبادی. اسی طریقے سے پیچھے پلٹتے جائیں گے تو آدمیت کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے وہ ایک آدم ہے. شریعت کی زبان میں اسے آدم کہا جاتا ہے کہ وہ آدم ہے, یعنی وہ ایک ہے, اسی ایک سے. مگر ایک سے کسی مسئلے کا معاملہ حل نہیں ہوتا, یہ تبدل اور تناسل کا مسئلہ حل اس سے نہیں ہوتا. ایک کو بنایا پروردگار عالم نے, اور ایک کو بنانے کے بعد اب دنیا کو پھیلانا, جیسا کہ قرآن کی آیت میں بتایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اے ایمان والو. اور یہ ایمان والا جو خطاب ہے یہ خطاب خاص ہے, خاص مومن مسلمان سے ہے. یا ایھا الناس یہ خطاب عام ہے میرے دوستوں بزرگوں. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. تو وہ ایک جان آدم علیہ السلام کی ذات ہے. اسی آدم علیہ السلام سے دوسری جان کو پروردگار عالم نے پھر پیدا فرمایا, آدم علیہ السلام کو. اور یہ سارا معاملہ جنت میں ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام پر نیند طاری ہے. جب آنکھ کھلی آدم علیہ السلام کی تو آپ ان کے پہلو میں ایک حسین و جمیل عورت موجود تھی, حاضر تھی. آپ نے دیکھا تو محبت جنسیت جو ہے آپ کے دل میں آئی ہے. آپ نے دیکھا پیار سے محبت سے, پھر پوچھا کہ تم کون ہو. حضرت حوا نے اس کا جواب دیا کہ ہم عورت ہیں, عورت. کہا تم کس لیے بنائی گئی ہو؟ کہا تمہاری دلداری کے لیے, تمہارے سکون کے لیے, تم کو سکون حاصل ہوگا. کیا مطلب ہوا یہاں؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے سکون کے لیے عورت کو بنایا, مرد کو کہ سکون کے لیے عورت کو بنایا. تو تمہارے سکون کے لیے, تاکہ تم کو سکون حاصل ہو, اطمینان حاصل ہو, بنایا. پھر آیا حدیثوں کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی طرف آپ ہاتھ بڑھائیں, تب پروردگار عالم نے روک لگا دی. رک جاؤ, فرشتوں نے کہا رک جاؤ آدم, ابھی نہیں, جب تمہارا نکاح پڑھا دیا جائے گا تب. شادی کی ہمارے یہاں ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے, تب رک جاؤ ابھی. روک دیا. کہا ٹھیک ہے شادی کر دی جائے گی. کہا ہاں مگر شادی سے پہلے ایک اور بات ہے. کہا وہ کیا؟ کہا مہر تم ادا کر دو. آج بھی مہر مقرر ہوتا ہے, اگر کسی کا مقرر نہیں ہو نکاح تو ہو جائے گا, مگر مہر مثل واجب ہوگا. مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہن کا, اگر جو لڑکی ہے جس کا نکاح ہو رہا اس کی بہن ہے, اگر اس کا وہ ہے, بہن نہیں ہے تو جو خالہ ہے اس کی, اس کا جو مہر ہے وہی مہر واجب ہوگا. مہر ادا کر دو. پوچھا آدم نے کہ پروردگار عالم یہ مہر کیا ہے؟ مہر کیا ہے؟ کہا مہر تمہارا یہ ہے
کہ تم میرے محبوب پہ درود شریف پڑھ لو. تمہارا مہر ہے، وہاں پیسے روپے تو ہے نہیں، میرے محبوب پہ درود شریف پڑھ لو. اور درود شریف کے مختلف روایات ہیں، کسی میں 1، کسی میں 100، کسی میں 3، کسی میں 10. اور یہ شک کے راوی کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایسا بیان کرنے والوں نے کیسا بیان کیا، یہ یا وہ، یہ مطلب ہوتا ہے. درود شریف پڑھ لو. آدم نے درود شریف کس پہ پڑھا؟ یہاں بھی بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کو پیدا کیا وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. کہ اگر نہیں ہے موجود تو پھر درود شریف کس پہ پڑھوایا جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ پہ درود شریف پڑھوایا جانا. یہاں سے ایک ذہن یہ بھی لے لیں، جو آج درود مصطفیٰ یا سلام مصطفیٰ سے لوگ چھینتے ہیں، یہاں یہ بھی پیغام ساتھ ساتھ لیتے چلے جائیں میرے دوستوں بزرگوں کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت پہ آدم نے درود پڑھا نہیں ہوتا تو حوا سے قربت نہیں ہوتی. اور جب قربت نہیں ہوتی تو دنیا میں جتنے انبیاء کرام کی جماعت ہے وہ سب کے سب نہیں آتے، اور جتنے انبیاء کے ساتھی دوست تھے وہ بھی نہیں آتے. اور امت مصطفیٰ کی یہ جتنی ضروریت ہے اس میں ایک سے ایک اللہ کے محبوب بندے، جس بندے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فخر کرتا ہے، جیسے حضرت اویس کرنی ہے، جیسے حضرت ابو العباس خضر ہے، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جیسے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز ہیں. ایسے لوگوں پر اور بھی بے شمار لوگوں ہیں جس پر کہ اللہ وحدہ لا شریک اور مصطفیٰ نے اس پر فخر کیا کہ ہماری امت میں اللہ کے ایسے ایسے محبوب بندے ہیں جس سے رب بھی راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے. میرے دوست اور بزرگوں، اسی میں ابو بکر صدیق بھی ہے جن کا بہت بڑا مقام ہے، پھر عمر فاروق ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے، پھر عثمان ذو النورین ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے، پھر مولائے کائنات ہے بہت بڑا مقام ہے، حسن مجتبیٰ ہے بہت بڑا مقام ہے، اماموں میں امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے. میرے دوست اور بزرگوں، بزرگان دین کی ایک میرے دوست اور بزرگوں فہرست ہے جو بڑے بڑے اکابرین اولیاء کرام ہے جس پر دنیا فخر کرتی ہے. میرے دوست اور بزرگوں، تو جب ان کی یہ تعریفیں ہیں میرے دوست اور بزرگوں، ذرا آپ دیکھیں، اور یہ سب تعریف، یہ مائکروفون ہے میرے دوست اور بزرگوں، اس کی آپ جتنی تعریف کریں گے اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. میرے دوست اور بزرگوں، ہم اگر مصطفیٰ کی تعریف کریں تو مصطفیٰ کے رب کی تعریف ہوگی. میرے دوست اور بزرگوں، ہم اگر کسی بھی انبیاء اولیاء کی تعریف کریں گے سب تعریف پلٹ کر اسی وحدہ لا شریک کی ذات کی طرف جائے گی کہ جب اس کے بنے ہوئے ایسے ہیں تو جو بنانے والا پروردگار عالم ہے اس کی کیا کہے. میرے دوست اور بزرگوں، تو آپ دیکھیں میرے دوست اور بزرگوں، اس طریقے سے سب سے پہلے پیدا فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو بنایا، اسی نور سے کائنات عالم کا ظہور ہوا ہے. انسان میں آدم کو بنایا، آدم، اور یہ سب بنے کہاں ہیں؟ جنت میں. اور جنت میں بنایا آدم کو بھی. ان کا نہ کوئی باپ ہے نہ ان کی کوئی ماں ہے، حوا کی بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے. میرے دوست اور بزرگوں، ایک اور شخصیت انبیاء کی جماعت میں ہے کہ ان کی ماں تو ہے مگر باپ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی ماں حضرت مریم ہے. اور مریم وہ عورت ہے کہ دنیا کی 4 بہت ہی معظم محترم عورتوں میں ایک عورت کا نام مریم بھی ہے. میرے دوست اور بزرگوں، وہ معظم محترم ہے. میرے دوست اور بزرگوں، تو یہ مریم ہے. میرے دوست اور بزرگوں، تو آدمی آج قرآن کو دیکھے اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی اپنے اعتقاد عقیدوں کو پرکھنے کی کوشش کرے. آج دنیا دوستی نبھانا چاہتا ہے، دنیا کنبداری کو دیکھتا ہے، دنیا رشتہ داری کو دیکھتا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں تو حدیث مصطفیٰ کو دیکھنا ہے اور قرآن کو دیکھنا ہے، اپنی شریعت کو دیکھنا ہے، دین کو دیکھنا ہے. جو دین کے راستے ہیں، جو دین بتاتا ہے وہی راستہ ہمارے لیے بہتر اور اچھا راستہ ہے اور جنتی راستہ ہے. دوستوں، تم بیداری کی بنیاد پر انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے، دینداری کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے. دینداری کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے انسان. میرے دوستوں، اس طریقے سے سارا معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد نکاح بھی پڑھا دیا. نکاح ہو گیا. نکاح پڑھانے والے کا نام سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام. وہاں کوئی مولوی صاحب تو ابھی تھے
قاضی صاحب تو ہوتے ہی نہیں، مگر ہم آدم علیہ السلام کا جو نکاح پڑھایا ہے وہ حضرت جبریل نے رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے پڑھایا ہے، اور فرشتوں کی محفل ہے، فرشتوں کی موجودگی میں جبریل نے حضرت آدم کا نکاح حوا کے ساتھ پڑھا دیا۔ درود مصطفیٰ مہر ٹھہرا، مہر میں ادا کیا، درود مصطفیٰ پڑھا، اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے حکم دیا کہ اب تم دونوں اسی جنت میں رہو سہو، مگر کیا کرنا ہے تم کو؟ اس درخت کے پاس مت جانا، ہادی شجرۃ فتکونا من الظالمین، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ مگر مصلحت ربی، مصلحت ربی کیا ہے؟ آدم نے وہ دانہ کھایا جو منع کیا گیا تھا، اب ضرورت بشر محسوس ہوا، انسان کو جو ضرورت محسوس ہوتی ہے، پھر آپ کو اور آپ کی بیوی کو دونوں کو جنت سے اتار دیا گیا، دنیا میں متفرق ہو گئے، دو قوتوں میں بڑھ گئے، ملاپ ہوا، پھر اس کے بعد دنیا میں اہل و اولاد کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا، جس کو رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی ایک جان کا ایک جوڑا بنایا، اسی سے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی جسم سے نکلی ہے حوا، یہ ان کی اولاد، یہ بے سر کی بات ہے، بے سر پر کی بات ہے۔ اولاد، جسم کے اندر بہت ساری جسم سے نکلتی ہے چیز، کیا وہ اولاد ہے؟ آپ کے جسم میں پھوڑا ہو جائے، اس میں کیڑے پڑ جائیں، تو اس کیڑے کو کہا جائے گا کہ آپ کی اولاد ہے؟ یہ مصلحت ربی ہے، تو دوسری چیز تھی ہی نہیں تو کہاں سے اس کا جوڑا لایا جاتا؟ تو جوڑا کو بنایا گیا، اور وہ بھی کیا؟ آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلی کی ہڈی نکالی گئی، نیند کی حالت میں ہڈی نکالو، اور نکالنے کے بعد اسی سے حوا کو بنایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو آپ کے جسم سے نکال کر بنایا گیا میرے دوستوں، اور بائیں طرف کی پسلی سے، بائیں طرف کی پسلی الٹی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ میرے سرکار نے حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اگر تم اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو قصرھا طلاقھا، کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا اس کا کیا ہے؟ طلاق۔ اس لیے اس کو اپنے حال پر چھوڑو، حال پر چھوڑو۔ تو اس طریقے سے ابتدا ہمارے یہاں شادی کی ہو گئی میرے دوستوں، وہی بنیاد پڑ گئی شادی کی، جنت میں دنیا میں بھی شادی۔ اب شادی کرنا نسل انسانی کی بقا کے لیے ہے، اور شادی کرنا کبھی فرض ہوتا ہے، فرض کب فرض ہے؟ بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ اگر شادی نہیں کروں گا تو گناہ ہو جائے گا، اس ٹائم میں شادی کرنا فرض ہے۔ شہوت کا غلبہ بھی ہے، مگر یقین تو نہیں، مگر گمان ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو غلطی ہو جائے گی۔